السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ پیچھے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ دین کے تاجر، یہ وطن بیچنے والے، انسانوں کی لاشوں کے کفن بیچنے والے، ان لوگوں کی تصویریں ہیں جنہوں نے وطن بیچ دیا، وطن کے لوگوں کو بیچ دیا، وطن کو گروی رکھ دیا۔ آج لوگ سڑکوں پہ ہیں، تکلیف میں ہیں، لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا، بجلی کے بلوں کی وجہ سے سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہی وہاں تمام شہروں میں، کوئی شہر نہیں بچا۔ اور جب ان کی کرتوتیں آپ کو تھوڑی سی میں بتاؤں گا تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے، تو شاید اللہ کا فضل ہی ہو کہ سمجھ آ جائے، ورنہ آج تک قوم کو سمجھ نہیں آئی۔ جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے پاکستان میں، جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہوئی، سب جہاز کوئی ادھر نکل آئے۔ جو بات آج میں کرنے والا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ 2 دن سے سوشل میڈیا پہ کافی شور پڑا ہوا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے ایک بیان دیا کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں فیس بک پہ تو سامنے آ کے گالیاں دیں۔ اب لوگوں کا رد عمل کیا ہے وہ میں تھوڑا سا بتا دیتا آپ کو، کیونکہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ سوشل میڈیا پہ جو بیان ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے دیا اس کے رد عمل میں لوگوں نے کیا کہا۔ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بتا دیتا ہوں کہ وردی بڑی پاورفل ہوتی ہے، طاقت بہت زبردست چیز ہے، جب کسی کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے جب وردی اتر جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ فوج کی وردی، کوئی بھی وردی ہو، پولیس کی ہو یا کرسی ہو، کرسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، طاقت کہہ سکتے ہیں۔ آج ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ پریشر میں ہے، پریشان ہے۔ اب جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کے جو اس کی تربیت ہوتی ہے اس حساب سے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، والدین کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست بچہ ان کو عطا کیا ہے۔ اگر کوئی غلط بچہ نکل آئے تو پھر والدین کی جو انسلٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ والدین کے لیے دعائیں نکلتی ہے اگر کوئی ان کا بچہ بہادر ہو، رحم دل ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہو، تو ظاہر ہے پھر ہر بندہ جو ہوتا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے فخر محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو لوگ یورپ میں رہتے، پاکستان میں رہتے، جہاں بھی رہتے، کسی کا بچہ لائق نکل آئے تو مبارکباد دیتے ہیں، جناب کیا زبردست کامیابی آپ کے بچے نے حاصل کی ہے، اور خواہش ہوتی کہ ہمارا بچہ اس سے زیادہ نام روشن کرے ہمارا۔ اب کسی کا غلط نکل آئے، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ غلط نکلے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ میرا بچہ ہو یا بچی ہو میرے سے زیادہ بہتر ترقی کرے، اور اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ یار دیکھو اگر میں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکا اپنی زندگی میں، ایک موچی بھی ہو، محنت مزدوری کرنے والا ہو، مزدور ہو، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے۔ اور پھر جب لوگ آ کے بتاتے کہ آپ کا بڑا آدمی تو بنا مگر ساتھ ایک انسان بنا۔ انسان بننا ضروری ہے، نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا۔ جب وہ انسان بنتا ہے پھر وہ انسانوں کا درد سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو اس سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ بات اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو کامنٹس میں لکھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، 24 کروڑ لوگ سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے، جن کے پاس حرام کی دولت ہے چلو ان کو نکال دو، چلو امیروں کو بھی نکال دو، حلال والے بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ سب کے پاس حرام کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کو 22 کروڑ تو ذلیل ہو رہا ہے نا میرے خیال میں، جن کو بجلی کے بل آئے ہیں اور اوپر سے مہنگائی، وہ ظاہر ہے فیس بک پہ آ کے گالیاں دیں گے حکمرانوں کو، جو بھی طاقتور لوگ ہیں ان کو۔ اب وہ کیا کہے؟ چلے مجھے بتائیے، آپ کا بل آ رہا ہے 1000 روپیہ تو آج 20,000، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ بل نہیں دیتے،
نہ یہ ٹیکس دیتے نہ بل دیتے، ان کا فری ہے، ہر چیز ان کے لیے فری ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ وہ بھٹو والا جو نعرہ تھا نا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا۔ یہ پاکستان ان لوگوں کا ہے، یہ جو آپ کے اوپر طاقتور لوگ ہیں، غریب کا پاکستان کا کیا لینا دینا؟ غریب باہر نکلتا ہے ملک چھوڑ کے، راستے میں ذلیل ہو کے مر جاتا ہے، خجل ہو کے مر جاتا ہے، یہاں پہنچ بھی جاتا ہے، محنت کر کے پیسے بھیجتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اب ایک بڑا اہم سوال جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ سر آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کا بیان دینے کی، کہ اگر چلیں ٹھیک ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو پھر بھی خاموش رہتے، یہ بیان دے کے گالیوں میں مزید اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اس سوال پہ اب لوگوں کا رد عمل یہ آیا کہ آپ بھی جناب وردی اتار کے پبلک میں آئے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قمر جاوید باجوہ کے بدن پہ وردی نہیں ہے، وہ باہر آئے، وہ فرانس میں گیا، وہاں اس کو گالیاں پڑی، اس کے سامنے گالیاں دیے پبلک نے، وہ بندے نے کیا کر لیا؟ اس نے امبیسی کے ذریعے کہ ایف آئی آر درج کرا دی، گالیاں دینے پہ کون سی فرانس میں سزائے موت ہو جانی، مجھے بتائیے؟ مگر جو اس کے اوپر لعنت اس نے ڈال دی، جو ساری زندگی اس کے اوپر پڑی رہے گی، اس کی نسلیں بھی دیکھ رہی تھی، اس کے پوتے بھی دیکھ رہے تھے، اس کے رشتہ دار بھی دیکھ رہے تھے، اس کی ماں شاید زندہ ہو یا غرق ہو گئی ہو، اگر زندہ ہوتی وہ بھی دیکھتی کہ یہ لعنت میرے بیٹے کے اوپر پڑ رہی ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا گزرتی؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ پھر اس کو خیال آیا ہوگا کہ میں نے اس کو کہیں سے حرام کا کھلایا ہوگا، کہیں سے پتہ نہیں میرے سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سزا آج اس کے ذریعے مجھے بھی مل رہی ہے۔ کتنی گالیاں اس کو پڑی ہوں گی اس وقت سوشل میڈیا پہ، ہر طرف قمر جاوید باجوہ کے اوپر لعن طعن ہو رہی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کہہ رہی جس کے ذریعے آپ نے بھی بتایا کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں۔ تو جناب یہ وردی بڑی پاور چیز ہے، پاور اس میں ہے، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہتی انسان کے جسم۔ مشرف جیسے کوئی چھوڑنی پڑی وردی، ضیاء جیسے وہ بھی وردی سنی غرق ہو گئے، کبھی ان کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، چاہے انہیں جہاں مرضی دفنا دیں، مگر جو لوگوں نے نظارہ دیکھا وہ تو نہیں بھول سکتے۔ تو غیر ضروری بیان دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کام جو کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی لوگوں کا رد عمل آنا ہے، تو اس میں پھر وہ نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں کہ لوگ اور گالیاں نکالیں۔ اب پرسوں سے اور گالیاں شروع ہوگی۔ کینیڈا میں ایک ریسٹورنٹ کے باہر جوتے لگے ہوئے ہیں تصویروں کے ساتھ، ہمارے پاس وہ بھی ویڈیو موجود ہے، اس میں یہ سب نام آتے ہیں۔ آپ کینیڈا جا کے ان کے اوپر کیس کر دو کہ ہمارے اوپر انہوں نے تصویروں کے اوپر جوتے لگائے ہوئے، کرو کیس، وہ کہے گے جی کیا کر سکتے ہم۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی گالی نہ دے تو جناب کام اچھے کیجئے، ایسے کام کیجئے کہ آپ کو بھی لوگ دعا دے، آپ کے والدین کو بھی دعا دے کہ ایک اچھا بچہ پیدا کیا ہوا۔ کسی کا دماغ خراب ہے اگر آپ اچھے کام کریں؟ مجھے بتائیے کوئی نیک بندہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کسی کا دماغ خراب ہے کہ اس کو گالی دے؟ اگر کوئی دینے بھی لگے تو دوسرا منع کر دیتا ہے، یار یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے حق دیا اس کو گالی دینے کا؟ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں جاہل ہے، بیوقوف ہے، گدھے ہے، جو بھی ہے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی بہت تو عقل ہے ہی ہے نا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اب ایدی صاحب کے میں لے لیتے، پاکستان میں ہی تھے نا، ان کے کارنامے ایسے کوئی ان کو گالی دے دوسرا چپیڑ مار دے گا کہ آپ کو کسی نے جرت دی اس کو گالی دینے کی؟ لوگوں کو پتا تھا ان کا کام تھا، نہ ان کے پاس بنگلے تھے، نہ ان کے پاس کوٹھی تھی، نہ ان کے پاس کاریں تھی مگر پبلک کے لیے انہوں نے بڑی سادگی سے زندگی گزاری، اور پھر لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہے، آپ کے پاس جتنے یہ حکمران، میں اکیلے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات نہیں کر، ان کے پاس گاڑیاں بھی، ان کے پاس بنگلے، ان کے پاس سارا دن گالیاں پڑتی، یہ لندن چلے جائے گالیاں، یہ امریکہ چلے جائے گالیاں، یہ
کہیں پہ بھی سوئٹزرلینڈ چلے جائے گالیاں، فرانس چلے جائے گالیاں. اس کے علاوہ آپ نے جو بیجا وہی کاٹنا نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ سیب کا درخت لگا کے تو بیر نکلنے شروع ہو جائے، بیر کا لگا کے سیب نکلنے شروع ہو جائے. تو جناب اس میں ناراض نہیں ہونا. ہم تو آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی گالیاں پڑھ رہی خاموش رہو، در بٹ جاؤ. اب کیونکہ جو کام ہوئے ہیں، عوام آپ چاہتے تھے کہ ذلیل و خوار کرے. عوام تو یہ بھی کہتی کہ آپ پاکستان کے لیے کام ہی نہیں کرتے، عدالتیں پاکستان کے لیے کام ہی کرتی. تمام ججوں کے یہ فری ہے، پیٹرول، بجلی، پانی، روٹی بھی میرا فری ہونی کہیں سے آتی ہے. اور لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ یہ راستہ بتانے وہاں سے جائیں گے، فلانی عسکری کالونی آئے گی، آگے جائیں گے فلانا جنرل موٹر آئے گا، آگے جائے کرنل کے چاولوں کے ساتھ سے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی. تو میں یہ صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے. آپ کو بھی پتا کہ آپ غلط جا رہے ہیں، لیکن ایک آدھے طاقتور بندے کو آگے آنا پڑے گا پاکستان کو ٹھیک کرنے کی. آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہیں جن کو 16 مہینے سے آپ نے گورنمنٹ میں رکھا ہوا. ابھی بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ مریم کو روزانہ آڈیو ویڈیو بھیجی جاتی ہے عمران خان. ابھی بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، پوری دنیا کو پتا ہے. اور اس کو کہا کہ تم خاموش رہو، ابھی سیاسی جو حالات ٹھیک نہیں ہے، خاموش رہو، لوگ گرم ہیں، باہر نہ نکلنا. یہ ساری ہدایات ادھر سے جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے آپ نے پکنک منائی، لیکن میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا، رات گئی، بات گئی، ویڈیو بنی ہوئی، تو کیا کریں، اپنی ویڈیو ہی قبضے میں کر لو، دشمن کو مٹی ڈالو. اب تو لوگ یہ کہتے کہ کشمیر والے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آزاد ہو جائیں. یہ حالات ہو گئے، یہی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو جناب جو کچھ ہوا پاکستان میں، جس طرح لوگ آج سڑکوں پہ بھوک پیاس کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں آپ کو، میرا قصور ہے؟ جو ہم لوگ ہیں، ہم تو پیسے بھیجتے رہے نا پاکستان میں، وہ پیسے پھر باہر آ جاتے رہے. یہاں بھی گاڑیاں لے کے وہ جس طرح گھومتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے. کس طرح آپ اس کے حالات ٹھیک کرو گے پاکستان کے، مجھے بتاؤ. میرا مطلب کل میرا ایک دوست ہے، وہ بہت پیارا دوست ہے، کافی بڑا اس کا بزنس ہے. اس کے پاس وہ کہتا ہے مجھے کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ پاکستان کا بنے گا کیا. رات فون پہ بات سے میں کیا، مجھے بتاؤ، ایک دفعہ آپ کے ایریے میں جہاں پہ آپ کا بزنس ہے وہاں سیم بزنس کی ایک دکان کھلنے لگی تھی. کہتا ہاں. تو میں نے کہا پھر نیند آئی تھی آپ کو؟ کہا نہیں، نیندیں اڑ گئی تھی، مجھے پریشانی لگ گئی تھی کہ یہ میرا کاروبار بڑھ جائے گا. تو میں نے کہا اگر تمہیں اپنے بزنس کی فکر ہے تو کیا جن لوگوں کے کنٹرول میں مکمل بزنس ہے وہ برداشت کریں گے کہ عمران خان کا اپنی دکان کھول کے لوگوں کو بتائے کہ شعور کیا ہے، عقل کیا ہے؟ کبھی کسی وڈیرے نے بتائی یہ چیز؟ کبھی کسی جگیردار نے بتائی یہ چیز غریب کے بچے کو کہ یار یہ بھی بڑا افسر بن جائے؟ بتائیے مجھے. کتنے لوگوں کو آپ نے کہا کہ اگر ایک آدھا بچہ بن بھی جاتا ہے تو اس کو لیا آپ ویسے ہی ہمارے حکمران کو رکاوٹ کھڑی کر دیتے کہ یہ ہمارے سے آگے نہ نکل جائے. اگر کوئی غریب پہنچ جمشید دستی پہنچ گیا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا آپ؟ تو جناب علی، سب سے پہلے پاکستانی قوم کو بتائیے کہ ہم اس قوم کے لیڈر ہیں، ہم آپ کے لیڈر ہیں. آپ جن ممالک کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کئی ملک تباہ کر دیے، کئی برباد کر دیے، کئی نسلیں تباہ کر دی، لیکن وہ عزت نہیں ملی ان کو پھر بھی. تو اپنے ملک کے لیے کام کریں. جب تک آپ اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کو اپنے بچوں کی طرح نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک پھر گالیاں پڑھنی اور کیا پڑھنا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.